لیکن ذرا بات کرتے ہیں سلامتی صورتحال کی اور خبر آپ کو بتاتے ہیں ضلع کلگام کی، جہاں پر آج آپریشن کا دوسرا دن ہے۔ کل بعد سپہر کوارڈینیٹ سرچ آپریشن تب شروع کیا گیا جب مسلح افراد نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر گولی چلائی، جس کے بعد آنن فانن میں علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور تلاشی کارروائی شروع کی گئی۔ چونکہ پھر 5، 6 اور 7 بجے تک یہ سلسلہ چلا۔ 7 بجے اضافی دستے اس علاقے کے اندر تعینات کر دیے گئے، لائٹیں لگا دی گئی، جنریٹرز لگا دیے گئے، اور اطلاع اس وقت سب سے بڑی جو آ رہی ہے کہ یہ کوارڈینیٹ سرچ آپریشن جہاں پر گولی بھی چلی تھی پہلے، اس کے بعد گولیوں کا تبادلہ رک گیا تھا، آج دوسرا دن ہے کوارڈینیٹ سرچ آپریشن کا۔ بادی مرگ جو کلگام کا علاقہ ہے، دراصل شپیان اور کلگام کے بارڈر پر یہ پڑتا ہے۔ دونوں اضلاع سے جب آپ یہ دیکھیں گے تو انتہائی اہم آپریشن ہے، جوائنٹ آپریشن، جس میں جموں کشمیر پولیس بھی ہے، جموں کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ سی آر پی ایف کا ونگ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آرمی کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس آپریشن کے اندر لگی ہوئی ہے، کیونکہ کل جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تو تبھی سیکیورٹی ذرائع کو یہ اطلاع ملی تھی 2 یا 3 مشتبہ بندوق بردار جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ہے، اور آپریشن کو اس طریقے سے کرنا تھا کیونکہ ایک طرف سے باغات تھے جو تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے رہائشی مکانات تھے، اور کل ہی انٹری ایگزٹ پوائنٹ جہاں بند کر دیے گئے تھے، تاہم تلاشی کو رات دیر گئے روک دیا گیا تھا، جو آج صبح سے ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے کلگام کا آپریشن کا آج دوسرا دن ہے، اور اس طریقے سے آپریشن جو اس وقت چل رہا ہے۔ سیدھے ہم عبدالحمید کے پاس چلیں گے، ہمارے نمائندے اس وقت اس پر جوائن کیے ہوئے ہیں کیونکہ کوارڈینیٹ سرچ آپریشن چل رہا ہے۔ رات دیر گئے گولیوں کا تبادلہ ضرور ہوا تھا، اس کے بعد یہ سرچ آپریشن شروع کیا گیا، اور اس وقت بھی صورتحال اسی طریقے کی بنی ہوئی ہے۔ عبدالحمید ذرا اپڈیٹ کریں، آج دوسرا دن ہے قاعدے سے آپریشن کا، رات کو روک دیا گیا تھا لیکن اطلاع یہ تھی کہ اضافی نفری یہاں پر تعینات کر دی گئی تھی۔ اب تازہ ترین تفصیلات کیا کچھ ہے، کہاں یہ آپریشن پہنچا ہے ابھی تک؟ ہاں جی، کل دوپہر کو جب یہ آرمی کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ملیٹنٹس کچھ سرسنو گاؤں میں گھوم رہے ہیں، تو اس کے بنا پر وہاں پہ انہوں نے سرچ کارڈن کیا، اس کے بعد سرچ آپریشن چلا۔ انسٹل میں ہی ایک بار ان کا کنٹیکٹ ہوا تھا، جو گولیوں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد بندوقیں پوری طرح سے دونوں طرفین کے درمیان خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد رات کو اس ٹھٹھرتی سردی میں فوج کو وہاں پہ کارڈن رکھنا پڑا، اضافی نفری بلانی پڑی، لائٹس انسٹال کر دیے گئے، اور ماڈرن ہتھیار جو ہے وہ ان کا استعمال کیا گیا، مگر ابھی تک فورسز کو کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ باغات ہے پورے، وہاں پہ پیڑ پودے ہیں، گھنے پیڑ پودے ہیں، اور بستی بھی گھنی ہے، وہاں پہ اس آپریشن کو چلانا ایک چیلنجنگ ہے، مگر ابھی تک فورسز کو کوئی بھی کامیابی وہاں پہ نہیں ہوئی۔ صبح کی کرنیں پڑتے ہی رات کو اگر اس آپریشن کو روک دیا گیا تھا، مگر کارڈن وہاں پہ جاری تھا، اس کے بعد جب صبح کی کرنیں پڑی تو اس کے بعد سرچ آپریشن ایک بار پھر شروع کر دیا گیا، مگر ابھی تک کوئی بھی کنٹیکٹ ملیٹنٹس اور فورسز کے درمیان نہیں ہوا ہے۔ جی عبدالحمید، جہاں آپ نے کل کہا کہ باغات کے اندر سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے کیونکہ مشتبہ ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع یہیں سے آئی تھی، اور پھر کچھ راؤنڈ فائر بھی ہوئے تھے، اور پھر کل آپ بتا رہے تھے کہ انٹری ایگزٹ پوائنٹ سارے سیل کیے گئے، جو لوگ باہر تھے وہ باہر ہی رہے، جو اندر تھے انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا اس میں کوئی نرمی ہوئی رات دیر گئے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے تھے، ڈیوٹیوں سے آ رہے تھے، کالج سے آ رہے تھے، روزمرہ کا کام کر کے آ رہے، انہیں گھر جانے کی اجازت ملی؟ اور آج صبح کی کیا کچھ تفصیلات ہے؟ کیا انہیں باہر آنے کی اجازت ہے، روٹین ڈیوٹی پر جانے کی اجازت ملی ہے، یا کہ کارڈن اتنا سخت ہے کہ اندر سے باہر کوئی نہیں جا سکتا اور باہر سے اندر کوئی نہیں آ سکتا ہے؟ ہاں، پوری طرح سے ریسٹرکشنز ہے، دور دور تک ریسٹرکشنز دکھائی دے رہے ہیں، مگر جو کل باہر گئے تھے، ڈیوٹی پہ گئے تھے یا کسی کام کی غرض سے گاؤں سے باہر گئے تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ رشتہ داروں کے گھر میں رک جائے، تب تک یہاں نہ آئے جب تک یہاں پہ جو انکاؤنٹر ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، یا سرچ آپریشن جو ختم نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ اپنے گھروں کی طرف رخ کرے۔ جو گھروں میں ان کو وہیں پہ رہنے کی ہدایت دی گئی، جو کھیتوں میں گئے تھے ان میں سے کسی کو گھر آنے کی اجازت دی گئی، جو انکاؤنٹر سائٹ سے دور ہے ان کو وہاں پہ اجازت دی گئی، اور سرچ آپریشن جو چلایا گیا اس میں کوئی وعدہ نہ پڑے، اس لیے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہے۔ جو سکولی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو ٹیچرز کے حوالے کر دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ ان کو تب تک اپنے پاس رکھے
जब तक ये सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता, किसी बच्चे को जो दूर दूर इनकाउंटर साइट से दूर है उनको तो घरों में आने की इजाजत दी गई, मगर अगर वहां पे कह दिया गया कि मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया अगर किसी को कोई मेडिकल परेशानी होती है उसके बिना पर वो हमसे राब्ता कर सकता है, उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको दवाई मिलेगी, मगर बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मगर जो गांव के लोग हैं उनको कहा गया है कि पूरी तरह से अपने घरों में रहे, वो वहीं पे महफूज है, हमें सर्च ऑपरेशन में कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। हमीद, जरा ये बताइएगा, ये जो जब सर्च ऑपरेशन कल दोपहर शुरू किया गया था, क्या बताया जा रहा है कि कितने मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है? जो लोकल सोर्स से हमें पता चला कि 2 मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं, मगर अभी तक पूरी तरह से पुलिस ने इस पे मुहर नहीं लगाई है कि 2 है, 3 है, किस तंजीम से वाबस्ता है, अभी तक पूरी तरह से ये वाज़ेह नहीं हुआ है। तो यही हमें लोकल सोर्स से पता चला है कि 2 मिलिटेंट्स अंदर छुपे बैठे हैं। अभी हो सकता है कि कुछ घंटे और लग जाए तो इस जो कार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसको खत्म करने में कोई नहीं चाहता। हमीद, एक चीज और जानना चाहूंगा, जब इनिशियल स्टेज कल जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जब गोली चली थी, क्या उसके बाद दोबारा से गोली चली है या कि फिर बंदूकें दोनों तरफ से खामोश है? नहीं, जब इनिशियल में ये कांटेक्ट हुआ था, गोलियों का तबादला हुआ था, उसके बाद पूरी तरह से दोनों तरफ के दरमियान जो बंदूक है वो पूरी तरह से खामोश पड़े हैं, कोई भी कांटेक्ट अभी तक आपस में नहीं हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद अपडेट करने के लिए। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है और उन मुश्तबे अफराद की तलाश के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है जिन्होंने सिक्योरिटी कॉलम पर गोली चलाई थी, जिसके बाद ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर शुरू कर दिया गया है। बढ़ते